السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایکویٹی تھیوری کے بارے میں کہ ایکویٹی تھیوری کیا ہوتی ہے۔ ایکویٹی تھیوری اس لیے آئی ہے تاکہ ہم ایکویلٹی کو سمجھیں۔ جو ایکول ورڈ ہے، ایکول ورڈ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایکول ورڈ جو ہے وہ برابری کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کبھی ترازو میں اگر کوئی چیز تولیں، کسی کا وزن ناپیں، تو اگر دونوں کا وزن دونوں طرف سیم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایکول وزن ہے، ایکولیبریم ہے۔ تو ایکول کا مطلب ہوتا ہے برابری، دونوں میں یکساں چیزیں پائی جانا۔ لیکن اس کا آرگنائزیشن میں کیا مطلب ہے وہ پڑھیں گے ہم آج۔ میں صرف آپ کو ہمیشہ جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اس میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب اس کا بیسک مطلب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے گا لیکچر۔ میں صرف آپ کو بیسک انفارمیشن دیتا ہوں کیونکہ میں خود ایک ٹیچر نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ایکویٹی تھیوری میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں اور آپ کی 30,000 روپے تنخواہ ہے، اور آپ کے برابر میں ایک اور صاحب بیٹھتے ہیں جو آپ کے ہی دوست ہیں، آپ کا ہی کولیگ ہے، اور اس کے 35,000 روپے تنخواہ ہے، تو آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ میں بھی اتنا ہی کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں جتنا یہ کرتا ہے، تو اس کے 35,000 کیوں اور میرے 30,000 کیوں؟ تو ہم کہیں گے کہ یار برابری نہیں ہے۔ کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ایسا کیوں ہے، فرق کیوں ہے۔ اس کی پاسبلٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ٹائم دیتا ہو، آپ کم ٹائم دیتے ہو، وہ زیادہ ٹائم دیتا ہو جاب پر۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی ایجوکیشن آپ سے زیادہ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ زیادہ ہو۔ یہ تو ایک پازیٹیو پاسبلٹیز تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی تنخواہ کم ہوتی ہے اور سامنے والے کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا اس میں مقصد ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو جب دیکھتا ہے اور اس سے کمپیریزن کرتا ہے اپنے آپ کو کہ جو فیسلٹیز یہ جو تنخواہ میری ہے وہ اس کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اور میں سیم کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کی کم ہے تنخواہ اور آپ کی زیادہ ہے تب بھی آپ کو اچھا تو لگے گا، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نہیں ایکول نہیں ہوئی ہوئی یہ چیز، برابری نہیں ہوئی ہے۔ یا تو آپ کو اس کے لیے ہمدردی فیل ہوگی کہ یار اس کی کم ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے آج کل ویسے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار اس آرگنائزیشن میں جو ٹریٹ کر رہے ہیں امپلائی کو وہ ایکول نہیں کر رہے، کام ایک ہی ہے اور سب کی تنخواہ الگ الگ ہے اور سب کی فیسلٹیز الگ الگ ہیں یا سب کو امپورٹنس الگ الگ دی جا رہی ہیں۔ ایکویٹی تھیوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایکویٹی تھیوری ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں اگر امپلائی دوسرے امپلائی سے سیم ہے، اس کی جاب نیچر آپ کی جاب نیچر سیم ہے، ڈیزنیشن سیم ہے، تنخواہ سیم ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ
ایکویٹی ہے یہاں پر موجود. لیکن اگر کہیں پر بھی کچھ اوپر نیچے ہے، کچھ کم کچھ زیادہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ان ایکویٹی. صرف دو چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ ہر آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہیں ہوتا، ہر آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ ایکویٹی تھیوری کیا کہتی ہے. ایکویٹی تھیوری ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک امپلائی جس پوزیشن پہ وہ کام کر رہا ہے اور اس پوزیشن پہ جو اس کو سیلری دی جا رہی ہے یا جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں وہ دوسرے امپلائی کو بھی دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی ہیں. اگر دوسرے امپلائی کی بھی فیسلٹیز آپ کی فیسلٹیز سے سیم ہے، برابر ہے، تو آپ کو کوئی الٹے سیدھے سوالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، آپ آرام سے اپنا کام پہ دھیان دیں گے. لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ میرے پیسے کم ہیں اور اس کے پیسے زیادہ ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس سوچ میں لگ جائیں گے کہ میرے پیسے کیوں کم ہیں اور اس کے پیسے کیوں زیادہ ہیں، کیونکہ ہم تو لوگ تو کام تو سیم کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے، ہم پھر وہ کام دل سے نہیں کرتے اگر ان ایکویٹی ہوتی ہے تو. اسی لیے ایک آرگنائزیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ایک پوزیشن کے لیے اگر 10 امپلائی ایک پوزیشن پہ ہیں، ایک ڈیزنیشن پر ہیں، تو وہاں کے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائی کو ایکول ٹریٹ کریں. اگر وہ آرگنائزیشن اپنے امپلائی کو ایکول ٹریٹ نہیں کرے گی، اگر وہ کسی کو کچھ امپورٹنس دے گی، کسی کو بالکل ویلیو نہیں دے گی، کسی کو سیلری زیادہ دے گی، کسی کو کم دے گی، یا کسی کی سیلری کم ہے لیکن ان کو فیسلٹی اتنی دی ہوئی ہے یا ریلیکسیشن اتنی دی ہوئی ہے، یا ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ان پہ سختی نہیں کرتے ہیں، ہم پہ زیادہ سختی کرتے ہیں، ان کو چھٹی دے دیتے ہیں، ہمیں چھٹی نہیں کرتے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، اس سے دوسرے امپلائی پہ فرق پڑتا ہے. دوسرا امپلائی کہتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ تو اتنا ہے، انہوں نے ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمارے اپریزلز نہیں کرتے، ہماری تنخواہ نہیں بڑھاتے، ہمیں کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اور جو دوسرا ہے اس کو تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہے، اس کو ریلیکسیشن بھی ہے، وہ چھٹیاں بھی کر لیتا ہے آرام سے. تو ایکویٹی تھیوری آرگنائزیشن کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے امپلائی کے ساتھ ایکویٹی رکھیں. اگر وہ ان ایکویٹی رکھیں گے تو آپ کے آرگنائزیشن کا جو بیہیویئر ہے وہ خراب ہوگا، امپلائی کے مائنڈ خراب ہو جائیں گے، امپلائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ سیٹسفیکشن نہیں رہے گی ان کی اس کمپنی میں کہ نہیں یہاں پہ تو انیکویٹی ہے، برابری نہیں ہے، کوئی کسی کو ٹریٹ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے جونیئر کے پیسے زیادہ ہوں اور آپ کے پیسے کم ہوں تو کتنے سارے سوال آپ کے مائنڈ میں پیدا ہوں گے. آپ تو نہیں اچھا سمجھیں گے اس آرگنائزیشن کو کہ جس میں آپ زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں مگر آپ کو پیسے اتنا نہیں مل رہے، جونیئر کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو آپ پھر کام دل سے نہیں کریں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی میں آؤں گا، اپنے اتنے بجے آؤں گا، اتنے بجے چلے آؤں گا، میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کو اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں، آپ آرگنائزیشن کا اچھا بیہیویئر بھی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، تو کیا اس سے افیکٹ پڑے گا، آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ اچھا کام کریں گے، آپ دل سے کام کریں گے، آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا. جہاں پہ آپ 15 سے 20 منٹ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو آپ وہ 15 سے 20 منٹ آپ کو برے نہیں لگیں گے، آپ بولیں گے نہیں یار کر لیتا ہوں کام کیونکہ مجھے پیسے اچھے مل رہے ہیں، ایسا امپورٹنس مل رہی ہے، مجھے اپریسیشن مل رہی ہے. تو ایکویٹی تھیوری ہمیں دو چیزیں بتاتی ہیں کہ برابری رکھیں، دوسرا ایکویٹی تھیوری ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہے. اگر ایکویٹی ہے تو ہم موٹیویٹ ہوں گے، لیکن اگر ان ایکویٹی برابری نہیں ہے، لوگوں کو ایکول ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، تو انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیوں اس کے پیسے زیادہ ہیں، کیوں میرے پیسے کم ہیں. تو ایکویٹی تھیوری کا یہ مطلب ہے جو میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ برابری ہونی چاہیے، اگر برابری ہے تو ایکویٹی ہے، اگر برابری نہیں ہے تو ان ایکویٹی کہلائے گی وہ. اسی لیے جب آپ کلاس میں پڑھیں گے اور اگر ٹیچر آپ سے پوچھیں کہ ایکویٹی تھیوری کیا ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایکویٹی تھیوری میں برابری کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اپنی
امپلائی کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے سے آپ کو کچھ مشکلات پیش آئی ہوں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹس پہ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں تاکہ میں ان کے جوابات کمنٹس پہ ہی بتا دوں آپ کو. زیادہ لمبی ویڈیوز ہو جاتی ہے تو پھر انسان بور ہو جاتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس آٹومیٹک آ جائے. تھینک یو سو مچ.